یہ ان کا 5واں بجٹ ہے. میں مبارکباد اس لیے دینا چاہتا ہوں, یہ ان کا آخری بجٹ ہے. اس کے بعد اگلا بجٹ یہ دینے کے قابل نہیں رہیں گے. ہم یہاں کہتے رہے کہ عمران خان صاحب آپ جو کر رہے ہیں مت کریں, کل کو جو ٹائم آنا ہے پھر وہی ہوگا, آئیے مل کے ہم آگے بڑھیں. لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی. ہم نے ایک بہت بڑی زیادتی ہونے سے بچایا کہ جی کوئی ترمیم آ رہی ہے, اس ترمیم میں NFC ایوارڈ کے ذریعے کے اندر رد و بدل کی جائے گی اور صوبوں کے اختیارات اور صوبوں کے شیئر کو کاٹا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. یہ جو جمعہ آ رہا ہے, اس دن پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک تاریخی امن معاہدے پہ دستخط ہونے جا رہے ہیں. لیکن جس وقت سوئٹزرلینڈ میں اس تاریخی امن معاہدے پہ دستخط ہو رہے ہوں گے تو پاکستان کے کچھ شہروں کی سڑکوں پر آپ کو کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ احتجاج کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اور اس میں جو ایک اعلان کیا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم نماز جمعہ کے بعد پاکستان بھر میں مظاہرے کریں گے. پاکستان بھر میں وہ پتہ نہیں مظاہرے کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن کچھ بڑے شہروں میں وہ مظاہرے کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بجٹ پیش ہوا ہے تو قومی اسمبلی میں صرف اپوزیشن کی طرف سے نہیں بلکہ حکومت کی جو کچھ اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی بجٹ کے بارے میں کافی شکایتیں کی جا رہی ہیں اور کافی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو معاملات کدھر جا رہے ہیں, اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور, اور ناز بلوچ صاحبہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, رکن قومی اسمبلی ہیں, اور ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما بھی کچھ دیر میں شامل ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے کچھ دن پہلے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی, کن الفاظ میں دی گئی تھی؟ اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں, آئیے مساق معیشت کی طرف بڑھیں. پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا. لیکن ایز دا شے اٹ از نیور ٹو لیٹ. آئیں بیٹھیں, میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. تو وزیر اعظم نے بات چیت پر آمادگی کا اظہار کیا, لیکن آج جو بیرسٹر گور خان صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا, ذرا وہ بھی سنیے. سیوان کی مضبوطی کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے ہم تعاون کریں گے اور انکنڈیشنل تعاون کریں گے. جناب اسپیکر, ہم وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کا ویلکم کرتے ہیں, لیکن بڑا عرصہ سے یہ میٹر پینڈنگ ہے. آج مذاکرات ہے, آج بات ہو رہی ہے, کل ہو رہی ہے, اس میں دیر کس بات کی ہے؟ جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اگر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے ذریعے بہت سے معاملات طے کروا سکتی ہے, تو یہ اب وزیر اعظم پاکستان نے فلور آف دی ہاؤس پہ ایک مذاکرات کی آفر کیا ہے. گور خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات کب شروع ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب, پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے اپوزیشن کو مذاکرات کی یہ کوئی پہلی دعوت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس پہ, اور اس کے بعد ایک دفعہ میں بالکل ان کے ساتھ تھا جب ہم اپوزیشن لیڈر کی چیئر پہ جا کے ہم نے انہیں دعوت دی تھی, اور پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ان حالات میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, اور میرے دروازے کھلے ہیں, جب آپ آئیں یہاں جو پرائم منسٹر صاحب کا اپنا چیمبر ہوتا ہے اسمبلی میں, وہاں پہ آ جائیں, کوئی جگہ رکھ لیں. ابھی کوئی 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں دوبارہ ہم نے یہ بات جنریٹ کی, ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ جنریٹ کی. رانا صاحب کے ساتھ میں تھا, اور ہم اپوزیشن لیڈر کے چیمبر گئے اچکزئی صاحب کے, اور وہاں ہم نے ان سے کہا کہ پرائم منسٹر کی اور آپ کی ایک ملاقات براہ راست ہونی چاہیے. یہ معاملات طے پا گئے. اب یہ بات رکی ہوئی کہاں پہ ہے؟ یعنی ہم نے ان سے کہا کہ ظاہر ہے آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, تو آپ تشریف لائیں. پرائم منسٹر نے آپ کو اپنے آفس, سیکریٹریٹ یا گھر دعوت دی ہے جہاں آپ کی مرضی ہو. انہوں نے کہا نہیں, میں وہاں نہیں جاؤں گا, میں کوئی اور تیسری جگہ رکھیں. تو پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اسپیکر چیمبر رکھ لیں, جو کہ بالکل ایک نیوٹرل جگہ ہے, کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. تو اس پہ بھی وہ غور و خوض کر رہے تھے. تو اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے کل یہ جو دعوت دی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوش آئند ہے, اور یہ واحد طریقہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات جو اپوزیشن چاہتی ہے جن پہ آگے بڑھا جائے, وہاں پہ اگر پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو دیر اینڈ دین فیصلے ہوں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے راستے کھلیں گے.
کل میری بیرسٹر گور صاحب سے اور اسد کیسر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اسمبلی میں، اور ہم نے اس معاملے کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ اس پہ بالکل یکسوئی پیدا کریں اپنی پارٹی کے اندر، اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ بڑے خوشگوار ماحول میں کسی بھی ایک آپ کی چوائس کی جگہ جو کہ ایکسیپٹیبل ہوگی سب کے لیے، وہاں یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مذاکرات نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے میر صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ ہے، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں بالکل فیکٹ پہ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ان کے اندر جو ہے وہ ڈویژن ہے، ان کے اندر اس وقت جو لیڈرشپ کا فقدان ہے. کوئی ایسا ایک شخص نہیں ہے کہ جس کی بات جو ہے وہ حتمی ہو، وہ آخری ہو، اور اس پہ باقی سارے جو ہے وہ لبیک کہہ دیں. اب اچکزئی صاحب ان کے لیڈر آف اپوزیشن ہے، لیکن ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، لہٰذا ان کی اپنی ایک الگ لائن ہوتی ہے. یہ ان کا احترام ضرور کرتے ہیں، وہ عمران خان کی بات بھی کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن جو پارٹی ڈیسیجن ہوتا ہے، جو پارلیمانی پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے، ان میں بالکل یکسوئی نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں مذاکرات ہوں، کچھ کہتے ہیں نہ ہوں، کچھ کی لائن ہے کہ کسی اور سے مذاکرات کریں. تو یہ اگر وہ کنفیوژن ختم کریں، میں انہیں مشورہ دے رہا ہوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب ابھی کل تشریف لے کے جا رہے ہیں جنیوا انشاءاللہ. پاکستان کا ایک بہت بڑی کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بہت بڑی نیک نامی جو قومیں صدیاں جس کا انتظار کرتی ہیں، وہ اللہ نے عزت دی ہے پاکستان کو. تو جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہی پرائم منسٹر آف پاکستان واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہ ملاقات کرائیں گے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ راستے آگے کھلیں گے اور معاملات آگے خوش اسلوبی سے چلیں گے. اچھا، ہمیں شفیع جان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، وہ اپنے خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا حکومت تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. ناز بلوچ صاحبہ، آپ نے بھی آج قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے بجٹ کے حوالے سے. کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی بھی اسپیچ کو دیکھیں، شازیہ مری صاحبہ کی بھی اسپیچ، کل آپ کی پارٹی کے بہت سے جو رہنما ہیں ان کی بھی اسپیچز، پیپلز پارٹی کچھ لگ رہا ہے اس کی شکوے شکایتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لہجے میں تلخی پیدا ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اور ہم اپنے ووٹر سے جس سے ووٹ لے کر آئے ہیں، جب ہم اس کے پاس واپس جاتے ہیں تو ووٹر ہم سے سوال پوچھتا ہے. ان سوالوں کے جواب ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ ہم نے انہی ایوانوں میں جہاں پہ بیٹھ کر فیصلے ہو رہے ہیں ادھر ہی ہم نے وہ سوال لا کر کھڑے کرنے ہیں. یہ ڈسکشن یہیں پر ہی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو پریشانیاں ہیں روزمرہ کی، چاہے وہ انرجی کرائسس ہو، بجلی کا معاملہ ہو، کہ جناب ایک طرف بجلی کے ٹیرف جو ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیکولر ڈیٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ فار ایگزامپل کلائمیٹ چینج کے اوپر جو لیوی لی جا رہی ہے، پیٹرول کی ہر لیٹر کے اوپر 2.5 روپے جو پیٹرولیم لیوی لی جا رہی ہے، وہ پیسہ جو عوام سے آپ اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ 37 بلین ہم نے اکٹھا کر دیا ہے، تو یہ پیسہ کلائمیٹ چینج کے کون سے پروجیکٹ میں استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر آنے والا سال پاکستان کے لیے مزید مشکلات موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے لے کر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب سیلابی صورتحال ہوتی ہے، یہ جون جولائی اگست کا مہینہ آگے آنے والا ہے، اور اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے ہماری مال مویشی زراعت اور یہ انسانی جانوں کا لاکھوں میں نقصان. آپ تو گئے ہیں، آپ نے وزٹ کیا ہے پورا ان مشکل حالات میں. پھر وہ جو لاس ہوتا ہے، پھر جو ڈیمیج ہوتا ہے، ان کو ہم کس طرح ریکور کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے مشکل سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں اسی بجٹ میں تلاش کرنے تھے کہ اس میں کیا پیکیج ہے لوگوں کے لیے ریلیف کیا ہے. اور ڈیفینیٹلی جہاں جہاں عوامی ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ آج ہم نے جیسے فار ایگزامپل میں نے ڈسکشن میں اپنے بتایا کہ کتنے فیصد بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہیں جن کو اسکول میں ہونا چاہیے، مال نرشمنٹ کتنی ہے، کتنے بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے. تو یہ ایشوز تو ہمارے بنیادی ایشوز ہیں. ہم اتحادی ضرور ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ، لیکن ہم ہی کریکشن کرائیں گے، ہم ہی اصلاح بھی کریں گے، ہم ہی ان کو آگاہی دیں گے، اور اینڈ میں بجٹ بھی پاس کرائیں گے. نہیں دیکھیں، جہاں جہاں بہت سی چیزیں جس کے اندر ہم نے اسٹرکٹ اپنی پوزیشننگ بھی رکھی اور اپنی بات بھی منوائی، اور جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ لچک کی ضرورت ہے، تو پیپلز پارٹی میں بہت سینٹی ہے اور بہت وزڈم ہے، اور ہم نے وہاں پہ لچک بھی دکھائی. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی میں ایک طرف سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ صوبائی جو ہے وہ شیئر جو ہے وہ وفاق کو نہیں دینے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ سندھ حکومت نے بہت زیادہ تحمل کے ساتھ بڑا دل بھی کیا ہے. اس پہ خیبر پختونخوا حکومت کے جو ترجمان ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. تو شفیع جان صاحب، یہ جو کل اس پہ آپ کے جو وزیر خزانہ ہے، مشیر خزانہ، ان کا سٹیٹمنٹ بھی تھا مزمل صاحب کا، تو یہ کیا ایشو کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کیوں فیڈرل گورنمنٹ کو
جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے، پیسے دیں گے، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ سب سے پہلے میر صاحب آپ کا شکریہ. میں بجٹ پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، پھر میں اس سوال پہ آؤں گا. دیکھیے یہ پہلا بجٹ ہے جس سے جو ان کے اتحادی ہے وہ ناراض ہے. اپوزیشن اس کو مسترد کر چکی ہے، IMF اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اس بجٹ میں ایسی ایک چیز ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ بتا دے جس کا غربت سے یا مہنگائی کم کرنے سے یا بے روزگاری سے تعلق ہو. آپ بجٹ کی سپیچ اٹھا لیں، یہ کون لکھتا ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں. بجٹ سپیچ میں پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی ہم جو سیل ٹیکس ہے بزنس کلاس پہ وہ کم کریں. یہ بجٹ سپیچ میں وہ کہہ رہے ہیں. پاکستان میں کتنے لوگ بزنس کلاس سے ٹریول کرتے ہیں؟ میں تو نہیں کرتا، میں تو اکانومی سے ٹریول کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ جی ڈیبٹ کارڈ پہ جو 5% تھا اس کو 0.5% کر رہے ہیں. یہ بجٹ سپیچ ہے پرائم منسٹر کی. پاکستان میں تو آدھی آبادی کے پاس اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. تو یہ جو بجٹ ہے یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے اور ان کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے، میر صاحب جب NEC کا اجلاس تھا جہاں پہ CM صاحب بھی موجود تھے اور مزمل صاحب بھی موجود تھے، وہاں پہ بڑا کلیئرلی ان کو بتایا گیا ہے کہ ہم جب تک عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہو جاتی ہم کسی قسم کی کٹوتی کو نہیں مانیں گے. 175 ارب کا شیئر کٹوتی اگر کرے تو 175 ارب کا شیئر خیبر پختونخوا کا بنتا ہے. اور ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. عمران خان صاحب کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ان سے کنسلٹ کیے بغیر ہم یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے. ملاقات ہم کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کروائی جائے بجٹ کے حوالے سے، یہ جو کٹوتی ہے اس کے حوالے سے. جب تک ملاقات نہیں ہوتی ہم کسی قسم کی کٹوتی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ شفیع جان نے جب جو بات کی ہے کہ IMF نے بجٹ ریجیکٹ کر دی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بجٹ ابھی پاس ہی نہیں ہوا اور IMF کی اس بجٹ کے حوالے سے کوئی ایسی منفی اسٹیٹمنٹ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی. تو لہٰذا پتہ نہیں مطلب چلے آپ پڑھتے نہیں ہیں، میں آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو اتحادیوں کی ناراض ہونے کی بات کی ہے، بالکل ناز بلوچ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ یہ ایک الگ سیاسی جماعت ہے. اگر کسی حوالے سے ان کا کوئی اختلاف ہے بجٹ کے کسی نقطے کے حوالے سے تو ان کے پاس دو راستے ہیں. ایک یہ کہ ہماری سینئر قیادت آپس میں بیٹھتی ہے، PSDP پہ بات ہوئی ہے، جو صوبوں کا شیئر تھا اس پہ بات ہوئی ہے، ہماری میٹنگز ہوئی ہیں. بجٹ اس وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ 5 تاریخ کو پریزنٹ ہونا تھا اسمبلی میں، یہ 12 کو پریزنٹ ہوا ہے. تو کچھ ہماری نیگوشیشنز پہلے ہوئی ہیں، کچھ اپنی بجٹ تقاریر میں یہ تجاویز دے رہے ہیں جو قابل عمل ہوں گی وہ ہم انکارپوریٹ کریں گے، ضرور کریں گے. اپوزیشن کی بھی انکارپوریٹ کریں گے. باقاعدہ ہر تقریر جو اسمبلی میں ہوتی ہے بجٹ کے حوالے سے اس کے منٹس نوٹ ہوتے ہیں اور وہ کنسرن کوارٹرز تک پہنچتے ہیں. تیسری بات جی جو آپ نے سوال کیا جو صوبے اپنا شیئر دے رہے ہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے 3 صوبے ڈیٹ سروسنگ کے حوالے سے، ڈیفنس سروسز کے حوالے سے اور دیگر ایک دو جس کے بارے میں بہت سیریس گورنمنٹ جو ہے وہ ہاٹ واٹرز میں ہوتی ہے، اخراجات کی میں بات کر رہا ہوں، 3 صوبے اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور ایک صوبہ نہ کرے، یہ پاسبل نہیں ہے. باقی جو آپ نے کہا، دیکھیں جو صوبے کے معاملات ہوتے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو چلاتا ہے. میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک الگ ڈبیٹ ہے، اس میں ہم بات کریں گے کہ وہ کیوں نہیں ہو رہی یا کیا مسئلہ ہے، کیسے ہو سکتی ہے. میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات کے بعد بہت سارے معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کے گلے شکوے جو ہیں وہ کافی حد تک دور ہو جائیں گے، جو کہ پروپوزڈ ہے، جو کہ پروپوزڈ ملاقات ہے. تو صوبے کو چلانا، ملک کو چلانا، یہ کسی لیڈرشپ سے ملاقات کے ساتھ آپ اس کو نتھی نہیں کر سکتے. لیڈرشپ جیل میں بھی رہی، میں مختلف ادوار کی بات کر رہا ہوں، لیڈرشپس کو پھانسیاں بھی ہو گئیں، بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں. ملک چلتا رہا، ملک نے چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے نا اسے لنک کرنی نہیں چاہیے ٹیکنیکلی، اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے. اچھا، اب اس میں ناز بلوچ صاحبہ جو آپ نے تو بجٹ کا ذکر کیا، لیکن آج شازیہ مری صاحبہ نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کوئی اور بھی ذکر کیا، گلگت بلتستان کا بھی ذکر کیا. ذرا سنائیے وہ کیا کہہ رہی ہیں. میں بات کروں گی گلگت بلتستان کے حوالے سے. تمام سیاسی پارٹیز یہاں ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کے پولیٹیکل مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر وہاں کی عوام نے اعتماد کیا ہے تو ان کے اس اعتماد کے اندر روڑے نہ اٹکائیں، روڑے نہ اٹکائیں. آپ لوگوں کی آواز سنیں، ان کی ول، ان کی خواہش، ان کے فیصلے کا احترام کریں. روڑے نہ اٹکائیں. تو ناز بلوچ صاحبہ یہ روڑے کیا ہیں، کون اٹکا رہا ہے، کیا چکر چل رہا ہے؟
دیکھیں حامد میر صاحب، یہ تو کھلی کتاب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جی بی میں جس قسم کا والہانہ جو ہے رسپانس پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی ہے، جو کہ چاروں صوبوں کی زنجیر کہلاتی تھی، جو کہ جی بی گلگت بلتستان تک ان کا پرچم جو ہے پاکستان کے پرچم کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے لہراتا رہا، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہو، چاہے روڑے کون اٹکا رہا ہے؟ سر اس کی بات میں کر دیتا ہوں اگر ناز اجازت دیں، شاید آپ کو سوال کی ضرورت ہی نہ پڑے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ شازیہ میری بی کو بڑی سینئر پارلیمنٹیرین ہے کہ روڑے کہاں سے نظر آ رہے ہیں. کوئی روڑا نہیں ہے. میں گفتگو جواب دے دوں. نہیں بس میں ایک جملے میں ختم کر رہا ہوں. اپنی پارٹی کا میں آپ کو یا گورنمنٹ کا موقف دے رہا ہوں. جی بی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی آج کے دن جو ہے وہ ایک سیٹ ان کی اور آئی ہے جو مجھے پتہ چلا ہے. 11 سیٹیں ہیں ان کی، 6 سیٹیں ہماری ہیں، 4 جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں جنہوں نے آئی پی پی کو جوائن کی ہے. تو ان کی جو ہے وہ 4 آئی پی پی کو جوائن کر گئے. استحکام پاکستان پارٹی جس کے سربراہ علیم خان صاحب ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس چلے گی نا؟ وہ ہمارے پاس نہیں گئی. میں آپ کو بالکل آپ کے پروگرام میں بڑی وضاحت سے اور معلومات کی بنیاد پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر پورا یہ احترام ہے کہ فرسٹ رائٹ آپ کا ہے کہ آپ گورنمنٹ بنائیں. دیکھیں یہ بات آپ کے ساتھ مل کے بنائیں. حامد میر ہم اپوزیشن میں بیٹھے. اس وقت قومی اسمبلی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کو میجورٹی حاصل تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ہی گریسفلی اپنی وزن کے ساتھ جو ہے بات کو قائم بھی رکھا، اور ہم اتحادی کے طور پہ بیٹھے، نہ ہم نے وزارتیں نہیں، نہ ہم کابینہ کا حصہ رہے، لیکن ہم نے ان کو موقع پورا دیا کہ آپ حکومت بنائیں. یہ میرے خیال ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو جی بی میں واضح اکثریت حاصل ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہیں فارم 47 فارم 49 تک کہانیاں جا رہی ہیں. کہیں پر ہمارے کینڈیڈیٹ کو الیکشن کے دن جو ہے جی بی کتنا آپ کو پتا ہے کہ ایریا اور رقبے کے حساب سے اتنا تو وسیع نہیں ہے کہ ادھر کے ریزلٹس کو 4 دن روکا جا سکے. تو جو عمل ہوا ہے اس میں شفافیت نظر نہیں آ رہی تھی. انہی میں کنسرن پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ روڑے نہ اٹکائیں. 4 دن بعد جو ریزلٹ آیا ہے اس میں کینڈیڈیٹ ان کا جیت گیا ہے اور روڑے پھر بھی لٹکائے جا رہے ہیں. کوئی روڑا نہیں ہے. تو ایفرٹ کیا نا، ہم نے فائٹ کیا، ہم نے اپنے ووٹر کے ہم نے حق کو محفوظ رکھنے کے لیے کھڑے رہے. ہم وہاں سے اگر اب آپ ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے. گلگت کی جو ہمارے ووٹرز کا مینڈیٹ ہے، وہاں کے جو ہمارے کینڈیڈیٹس جیتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہوگی. یہ پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ حکومت ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کس طرح بنائیں گے اس کا بھی میکانزم سامنے آپ کے آئے گا. لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، مینڈیٹ کو تسلیم کرے بڑے دل کے ساتھ، اور جس طرح آپ کو تسلیم کیا گیا آپ بھی ایسے ہی آگے بڑھیں. اب آپ سے سوال میرا یہ ہے شفیع جان صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بار بار اعلان کرتی ہے، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ پہلے عمران خان سے ملاقات کروائیں، پھر ہم صوبے کی طرف سے شیئر جو ہے وہ فیڈریشن کو دیں گے. اب آپ کے صوبے کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بجٹ جس دن پیش ہوگا تو ہم جناب قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے. کوشش انہوں نے کی، احتجاج نہیں کر سکے. پھر اعلان آیا جی کہ اب ہم اڈیالہ جیل میں جناب اس کے سامنے احتجاج کریں گے. وہ بھی بندے اکٹھے نہیں ہو سکے. کیا وجہ ہے؟ آپ اعلان کرتے ہیں تو بندے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ دیکھیے میر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ سی ایم افریدی صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جب بجٹ پیش ہوگا تو ہم وہاں پہ احتجاج کریں گے، اور پھر جو رویہ اس ریاست کا تھا وہ آپ کے سامنے تھا. یہ دوسری دفعہ ہوا ہے. پہلے ایک دفعہ جو ہم اڈیالہ جا رہے تھے تو جو ہم اکثر چکری کے انٹرچینج سے جاتے ہیں وہ سیل کیا گیا، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ ہم 26 نمبر سے ہو کے پشاور روڈ سے اڈیالہ روڈ جاتے، تو ہمیں 26 نمبر چنگی پہ روکا گیا. پھر جب ہم قومی اسمبلی آ رہے تھے تو پھر انٹری پوائنٹ پہ روکا گیا. تو یہ ایک ریاست دو دستور کی یہ زندہ مثال یہی ہے کہ ایک سی ایم کو اسلام آباد انٹری پہ روکا جا رہا ہے، اور اسی ملک کی دوسری سی ایم اپنے جہاز پہ کبھی باکو جاتی ہے اور کبھی برازیل جاتی ہے. ایک سی ایم کا پاسپورٹ بلاک ہے، دوسری سی ایم کبھی اپنے صوبے کے لیے، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، اگر اپنے صوبے کے لیے وہ جا رہی ہے، کوئی اسکیم لے کے آ رہی ہے، کوئی آئیڈیا لے کے آ رہی ہے باہر سے، تو لانا چاہیے. لیکن پھر یہ مواقع دونوں سی ایمز کو میسر ہونے چاہیے. دیکھیں اڈیالہ کی بات ہے، کل میں خود وہاں پہ موجود تھا. میر صاحب 4 سے 5 کلومیٹر کے ارد گرد ریڈیس پہ یہ ناکہ بندی کر لیتے ہیں. کرفیو کا وہاں پہ سما ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو چکری انٹرچینج پہ 4 گھنٹے روکا گیا، ہماری پارلیمنٹیرینز کو روکا گیا، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو تعداد تھی حوصلہ افزا تعداد تھی. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اگر 10,000 بندہ یہ جمع کر لیتے ہیں تو ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں ان کے اختیار میں بات چیت کا کوئی، ان سے بات کرنا فضول ہی ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز. اگر ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں
تو ہمیں NOC دے دیں, آپ لیاقت باغ کی دے دیں, آپ مینار پاکستان کی دے دیں, ہمیں ایکسپوز ہونے دیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی اڈیالہ کی بات آتی ہے تو آپ ناکہ بندی کر لیتے ہیں, آپ انٹرچینج بند کر لیتے ہیں. بات بڑی واضح ہے. اگر آپ کو لیاقت باغ راولپنڈی کی اجازت مل جائے تو آپ بندے اکٹھے کر لیں گے؟ یہ NOC دے دیں, اگر نہیں کریں گے تو ہم ہی ایکسپوز ہوں گے نا. ہمیں ایکسپوز ہونے دیں, کس چیز کا ڈر ہے؟ ایک سائڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اسٹریٹ جو پاور تھی وہ ختم ہو گئی ہے, لوگ نہیں ہیں ہمارے ساتھ, ہم 10,000 لوگ جمع نہیں کر پا رہے, تو پھر ہمیں NOC دے دیں, ہمیں مزید ایکسپوز ہونے دیں. جی ڈاکٹر صاحب, ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے آپ؟ میرا خیال ہے اس سے زیادہ جتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں, مزید ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مل کے کام کریں اپنے صوبے کے لیے, پاکستان کے لیے. یہ ہمارا اس وقت بڑی اچھی بات کی آپ, ٹارگٹ ہونا چاہیے. یہ سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں, سیاسی پنجہ آزمائی, چپکلش, دکم پیل, سیاسی یہ ہوتی رہتی ہے. اس کو ساتھ ساتھ جاری رکھیں, لیکن سنجیدگی سے کام کریں, اور ہمیں اس کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سر میں بہت سمجھداری کی باتیں کر رہے ہیں. وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں, اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از دی اونلی وے فارورڈ. اور میں اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں. دیکھیں میر صاحب, بات یہ ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر کل تشریف لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ, جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو اسلام آباد کے نام سے اور پاکستان کی میزبانی میں جنیوا میں ہونے جا رہا ہے. میں مختصر بات کروں گا, لیکن یہ بڑا ضروری ہے اس کو مینشن کرنا, اور اس کا ریلیونس کیا ہے جو میں نے بات کی ہے اس سے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو جتنا بھی سیلیبریٹ کریں یہ کم ہے, اس لیے کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ مارکہ حق نمبر 1 اور نمبر 2 ثالثی کے اس کردار کے بعد دنیا میں اس مقام پہ چلی گئی ہے کہ جس کی خواب قومیں دیکھتی ہیں, لیکن وہ انہیں صدیوں میں نصیب نہیں ہوتی. آج بھی پرائم منسٹر صاحب سے ہماری ایک میٹنگ تھی کسی اور موضوع پہ, لیکن اس میں انہوں نے وہ تمام جہاں تک بتا سکتے تھے, چونکہ بہت ساری معلومات جو ہے مخفی رکھی گئی, کس طرح سارے مذاکرات ہوئے اور کس کا کتنا کردار تھا, لیکن انہوں نے بڑے واضح انداز سے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میرا ظاہر ہے, میرا جو بھی میں کر سکتا تھا میں نے کیا, ہیڈ آف اسٹیٹ سے رابطے, بات چیت, سارے دورے, ڈپٹی پرائم منسٹر کا انہوں نے بتایا کہ وہ جس طرح انگیج رہے. لیکن ایک بات جو انہوں نے کی, میں آپ کے پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا اس میں بڑا کلیدی کردار تھا. یہ سب کو پتہ ہے, بڑا کلیدی کردار تھا, یہ پرائم منسٹر ایڈمٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس کامیابی کے بعد جو میرے جملے سے میں سے لنک ایسے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف ان سیلیبریشنز کی حد تک خوش نہیں رہنا. اصل مقصد یہ ہے کہ ان سیلیبریشنز کے بعد ہم اپنے ملک کو ٹھیک کریں, ہم اپنے نظام کو ٹھیک کریں, ہم ٹرانسلیٹ کریں یہ پاکستان کی بیرونی دنیا میں کامیابیاں, انٹرنل کامیابیوں میں انٹرنل رفٹس کم ختم ہوں, ہمارے ایشوز جو ہیں, جو آج آپ تقریر کی بات کر رہی تھیں, جو ایشوز آج ممبر قومی اسمبلی میں اٹھاتے ہیں, تعلیم ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, پاپولیشن, ایک ٹکلنگ بام, یہ آج صبح پرائم منسٹر کی ہماری اس میٹنگ کے بھی ایجنڈے پہ بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. اگر یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہم ٹھیک کریں گے اور مل کے کریں گے, سارے صوبے ملیں گے تو ہوگا نا. یہ اب ذرا وفاق کی حکومت اکیلا تو نہیں کر سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تب یہ کامیابی صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکمل ہوگا. اب آپ خیبر پختونخوا کو کیسے آن بورڈ کریں گے, اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو ناز بلوچ صاحبہ, ڈاکٹر صاحب نے باتیں تو بڑی اچھی کی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے شکوے شکایتیں ہیں ان کو بھی یہ دور کرنے والے ہیں, اور گلگت بلتستان میں آپ شاید ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانے والے ہیں. دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ جو ہمارے گلے شکوے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے ذاتی گلے شکوے نہیں ہیں, وہ عوام کے شکوے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ عوام کا گیس کا ایشو, بجلی کا ایشو, اور ظاہر بات ہے اگر بلوچستان سے گیس نکلتا ہے اور بلوچستان کے لوگ لکڑی پہ چولہا جلا رہے ہوتے ہیں اور کھانا پکا رہے ہوتے ہیں, سندھ میں گیس موجود ہے لیکن سندھ کے لوگ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے دو چار ہیں, 12 گھنٹے 15 گھنٹے کی اذیت ناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, پھر ٹیرف میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, سیکولر ڈیٹ الگ بڑھ رہا ہے. یہ تو وہ کنسرنس ہیں, اگر ہم نہیں بولیں گے تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا, ایک ویسے سوال پوچھ لوں اگر آپ برا نہ منائیں. آج آپ نے ماشاءاللہ بلوچ ڈریس پہنا ہوا ہے. جی, تو یہ بلوچ ڈریس پہن کے آپ اسلام آباد میں آسانی سے گھوم پھر لیتی ہیں؟ الحمدللہ, ویری پراؤڈلی. یہ میری ثقافت ہے, میرا کلچر ہے, اور مجھے فخر ہے کہ میرا ایک لباس ہے اور میں اس کو ٹریڈیشن کو قائم دائم رکھ رہی ہوں, اور نسلوں سے چلتا آ رہا ہے, آج کل کا تو ہے نہیں. اچھا, یہ ہمارے بڑے پہنتے آئے ہیں اور ہم بھی اس کو کیری فارورڈ کرتے ہیں. تو اب ذرا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بات چیت اور مفاہمت کا سلسلہ ہے, اس کو بلوچستان تک وسیع نہیں ہونا چاہیے؟
देखिए बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम अगर डायलॉग्स कर रहे हैं और वहाँ पर हम जो है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का किरदार रोल रहा है और बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा है, गेम चेंजर के तौर पे पाकिस्तान उभर के सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो वाकई में मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं इनको भी सुधारने की इंतहाई ज़रूरत है, यहाँ के भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, यहाँ के इश्यूज़ और ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की ज़रूरत है और उसके लिए भी नेगोशिएशंस जो है वो बहुत बेहतरीन तरीक़ेकार होता है जिसके साथ हम लोगों को इंक्लूड करें, मेन स्ट्रीम में अपने नौजवानों को इंक्लूड करें, चाहे वो कहीं किसी भी कॉर्नर से हों पाकिस्तान के, अपने नौजवानों को इंक्लूड करें मेन स्ट्रीम में, कलम के ज़रिए उनके अंदर तालीम के ज़रिए शऊर के ज़रिए जो है इंक्लूसिविटी पैदा करें। शफीउल्लाह जान साहब, अब ये बताएं कि जमात इस्लामी तो जुमे को मुजाहरे कर रही है, तो अगर जमात इस्लामी ने 8-10 हज़ार बंदे इकट्ठे कर लिए तो फिर आप जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे? देखिए कोई भी सियासी क़ुव्वत इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी, इस गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत के ख़िलाफ़। जिस तरीके से इन्होंने गैर आइनी तौर पे तरमीम की, जो भी सियासी क़ुव्वत इनके ख़िलाफ़ होगी हम उनका साथ देंगे, हम उनसे बात भी करेंगे। हमने GUI से भी बात की, हम पीपल्स पार्टी के पास भी गए 28वीं तरमीम की जब बाज़ गश्त हो रही थी, तो हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि जो भी सियासी क़ुव्वत इस हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी हम उनका साथ देंगे। देखिए मीर साहब, मैं ज़रा एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुल्क चलते रहते हैं, भुट्टो साहब का जिक्र हुआ, इनके अपने लीडरान की कैद की इन्होंने बात की, मुल्क ही नहीं चल रहा। मसला यही है कि मुल्क नहीं चल रहा है इमरान खान के बगैर। आप जिस तरीके से आपने इमरान खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है और जिस तरीके से उनके जो बुनियादी हुकूक है वो सल्ब हो रहे हैं, मुल्क नहीं चल रहा। अब इसमें अगर मुल्क चल रहा होता, एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि मुल्क नहीं चल रहा, तो ये जो स्विट्ज़रलैंड में इतना बड़ा जो एक मुआहदा जो है उस पर दस्तखत होने जा रहे हैं और सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है, तो ये कैसे हो गया? देखिए सालसी का रोल प्ले किया गया, अच्छी बात है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है, लेकिन उस सालसी के रोल में पाकिस्तान को क्या मिला? हाँ, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या पेट्रोल में सस्ता होगा? क्या महंगाई ख़त्म होगी? क्या यहाँ पे लाकानूनियत ख़त्म होगी? क्या यहाँ पे आइन बहाल होगा? क्या यहाँ पे कानून के मुताबिक अदालतों में जो अदालतों को महकूम किया गया है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी? देखिए जिस दिन इमरान खान साहब डायरी उठा के वज़ीर आज़म हाउस से गए हैं, उस दिन के फैक्ट्स और फिगर्स उठा लें और आज के उठा लें। इनका प्राइम मिनिस्टर कहता था कि जब 6% पे ग्रोथ थी कि 6% में ना रोज़गार मिल सकता है, 6% में ना तरक्की हो सकती है। अपने स्पीच में कह रहे हैं कि जी हम 4% तक जाएंगे, तो 4% ग्रोथ पे कैसे रोज़गार मिलेगा, कैसे तरक्की होगी? ठीक है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आज आपकी पार्टी के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक बहुत वाज़ेह अल्फाज में मौक़िफ़ बयान किया कि जो आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है इसका वाहिद हल भी मुज़ाकरात हैं, और उन्होंने बड़े अफसोस का इज़हार किया कि ये सूरत हाल वहाँ पैदा नहीं होनी चाहिए थी। आप कह रहे थे उस दिन के मुज़ाकरात के रास्ते बंद हो चुके हैं, तो अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात शुरू करें। मीर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जो कि हमारे कायद हैं और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर ही हमने 3 अक्टूबर 2025 में वो तारीखी मुआहदा जैक के साथ साइन किया था, एक्शन कमेटी के साथ, जिसके मैं आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि 38 में से 35 निकात हम पूरे भी कर चुके हैं, उस पर अमल दरामद हो चुका है। अभी अपने कायदीन की डायरेक्शन पे राना सनाउल्लाह साहब और मैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन 30 जून 2026 को भी हम मुज़ाकरात करके आए हैं। तो लिहाजा ये हमारी पार्टी का एक बिल्कुल आप कहें कि फर्म उनका एक स्टैंस है, ओपिनियन है, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, कि मुज़ाकरात ही मामलात को हल करने का बेहतरीन रास्ता है और यही जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब सूरत हाल थोड़ी सी टेक्निकल हो गई है, वो टेक्निकल ये है जो हिच है मुज़ाकरात में कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो इस वक्त कलअदम जमात है। अब इनसे मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट जो है वो हम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर हैं वो ऑन बोर्ड हैं इस तमाम मामले पे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम उनके साथ ऑन बोर्ड हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट, चूँकि वो वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये बात है, तो वो उनके पास पूरा इख्तियार है। और आज जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो बड़ी साहिब बात है, वो बड़ी आप ये कहें कि मामले को सुलझाने की तरफ लेके जाने की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर जो भी फैसला करेंगे हम इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस तरह वो कहेंगे, मुज़ाकरात कहेंगे, कोई और वे फॉरवर्ड बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो ज़ाहिर बात है आपको स्पेस देगी तो आप उनको स्पेस देंगे ना, तो अगर आप उनसे मुज़ाकरात करने के लिए उन पर पाबंदी ख़त्म करते हैं तो जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड होगा उसमें बहुत से मुतालबात होंगे, लेकिन शायद फ़िलहाल वो जो मुहाजिरीन की 12 नशस्तें हैं उस पर वो अभी आपके साथ कोई ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। मीर साहब 30 जून की मैं अभी जो बात कर रहा हूँ
پچھلے ماہ کی، اس میں ہم نے جو ان سے 12 سیٹوں کی بات کی تھی، ہم نے بالکل یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ اس پہ راستہ نکل سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ ختم ہو جائیں گی. یعنی دیکھیں کہ آپ کو کس کس کے اوپر اعتراض ہے. جموں کی سیٹوں پہ انہیں زیادہ اعتراض تھا، مہاجرین کی باقی سیٹوں کے اوپر وہ کمفرٹیبل تھے. تو ہم نے کہا اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر جو ہے سولوشن نکل سکتا ہے. لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ انتہائی، میں کہوں گا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اور تشدد. اور اب چونکہ میاں نواز شریف صاحب کی جو انہوں نے رائے دی ہے وہ ہمارے لیے ڈائریکشن ہے، ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اس کا راستہ بھی نکالیں گے انشاءاللہ. یہ بڑی اچھی بات کی ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ پارلیمنٹری بینچز پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں آج کل ان کو ڈرا رہے ہیں. کیوں ڈرا رہے ہیں؟ ان سے پوچھتے ہیں کیوں ڈرا رہے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو میں ایک کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں. ہمارے ہی شو پہ بات ہوئی ہے. جس بندے نے بات کی ہے وہ ٹریری بینچز پہ بیٹھتا ہے، اپوزیشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کیا اس نے کہا ذرا سنیں. پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ایک سی ایم جو ہے وہ پی ایم بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری صوبے کا جو سی ایم ہے وہ دوسرے ٹکٹ پہ، دوسری پارٹی کے ٹکٹ پہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسرے صوبے کا پرانا سی ایم نئے سی ایم کو نکالنے کے چکر میں، اور ایک سی ایم جو بہت عرصے سے چل رہا ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایک اور بندہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان سب کی کرپشن کی داستانیں، سکینڈلز آنے، ذاتی ویڈیوز کی سکینڈلز آنے. اور یہ صرف سکینڈل پاکستان کی حد تک نہیں ہے، سبھی لکھ لیجئے گا تاریخ حال، انٹرنیشنل سکینڈلز بھی آنے ہیں. میں آپ کے پاس ایک بڑی چیز پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جی، مجھے آئندہ سیاسی منظر میں آگے، کل پرسوں نہیں، مہینوں میں، یا تو سب ایک کنٹینر پہ نظر آ رہے ہیں یا سب ایک کنٹینر کے اندر نظر آ رہے ہیں. اس جملے کو یہیں باندھ دیں. یا تو سب ایک کنٹینر کے اوپر نظر آ رہے ہیں یا پھر سارے ایک کنٹینر کے اندر نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ جیل میں نظر آ رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں فیصل واڈا صاحب؟ دیکھیں، فیصل واڈا ہمارا بھائی ہے. ایک تو اس کو خبروں میں رہنے کا بہت شوق ہے اور خبریں بنانے کا بہت شوق ہے، اور حکومت کے فیصلے تبدیل کرانے کا بہت شوق ہے، جیسا کہ ایک ہو گیا ہے. اس کی بہت زیادہ معلومات مجھے اس کے حوالے سے نہیں ہے، لہٰذا میں کمنٹ اس پہ نہیں کروں گا. لیکن دیکھیں، جو 4 صوبوں کی انہوں نے بات کی ہے نا کہ سی ایم جو ہے وہ ایک کی خواہش یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے، تیسرے کی یہ ہے، تو اس لیے نا آپ تینوں، ان کا بھی سی ایم کی طرف اشارہ ہے، ان کے بھی سی ایم کی طرف اشارہ ہے، اور آپ کے بھی سی ایم کی طرف اشارہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی یہ معلومات جو ہیں یہ حقیقت پہ مبنی ہیں تو میں اس کا رسپونڈ اس کو اس طرح کروں گا کہ یہ پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں، سیاسی خواہش ہے نا کہ آگے بڑھیں. تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ نہ یہ کوئی سازش ہے، نہ یہ کوئی نظام کے خلاف ہے. اگر وہ کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز رکھتے ہیں 4 جو ہے وہ چیف منسٹرز، اٹس گڈ. لیکن جو باقی انہوں نے بات کی، کرپشن کی داستانیں، فائلیں، یہ میرا خیال ہے کہ بہت پرانی بات ہے. اس طرح کی باتیں اور کہانیاں چلتی رہتی ہیں. کرپشن انفارچونیٹلی ہر دور میں رہی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی، میں پنجاب کو بھی انکلوڈ کروں گا، کہ کرپشن کے حوالے سے 0 ٹالرنس ہے پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. اچھا، چیف منسٹر کی ناز بلوچ صاحبہ، تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، لیکن آپ کیونکہ بڑی منجی ہوئی پولیٹیکل ورکر ہیں. یہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں یہ سندھ سے بنے ہیں سینیٹر، آپ کی پارٹی کے ووٹوں سے. دیکھیں، فیصل ہمارے بھائی ہیں اور میرا ان کے ساتھ بڑا ایک پولیٹیکل جو ہے ایک دور بھی گزرا ہے. اور بلکہ سیاست کی ابتدا جسے کہیں کہ پہلا دن سیاست کا ان کا جو تھا وہ ایک ہی ساتھ سٹارٹنگ اور بگننگ ہماری رہی تھی. تو آئی نو کہ دیکھیں ان کی اپنی اس وقت جو ہے آپ ان کی باتوں کو میرا خیال ہے کہ انالیسس سے زیادہ خبر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے وہ انہوں نے ایک جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹس دی ہیں مختلف سی ایم کے بارے میں، تو یہ تو ایک پولیٹیکل انالیسس ان کا ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں اس طرح میرا خیال ہے کہ لیکن کرپشن کی داستانیں اور ویڈیو اور فورینزک، دیکھیں اب یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ کس بیسس پہ یہ بات کر رہے ہیں اور پرٹیکولرلی کس کو لے کر وہ یہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بات کرپشن کی آتی ہے یا کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے تو وہ سرکولیٹ کرتی ہے، فلوٹ کرتی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، کوئی چیز چھپی ہوتی نہیں ہے. اگر کسی نے کرپشن کیا ہے وہ فیس کرے گا، اگر کسی نے نہیں کیا ہے، کسی پہ جھوٹے الزامات ہیں، وہ اس کو دفاع کرے گا. تو کوئی نئی بات تو ہے نہیں. سیاست میں آپ کو پتہ ہے سارے سیاستدانوں نے یا تو 5-5 سال جیلیں
کاٹ کر بھی باعزت طور پر بری ہو کے باہر نکلے ہیں. تو یا تو اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ کی بات ہے وہ بھی دیکھی ایک جا صاحب ایسے بھی ہیں کہ 13 سال جیل کاٹ کے وہ صدر پاکستان دیکھیں بن گئے. زرداری صاحب نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو فیس اچھا اب کیا. ایک آخری آپ انہوں نے فیصل واڈر صاحب کہتے ہیں کہ ایک سی ایم جو ہے اس کا ایک پرانا سی ایم جو ہے وہ نکال کے خود سی ایم بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ تو اشارہ سہیل آفریدی صاحب اور علی مین گنڈا پور صاحب. میر صاحب تحریک انصاف میں تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے. یہ ون مین آرمی ہے. علی امین صاحب کو نامزد عمران خان صاحب نے کیا تھا. 91 MPs ان کے پیچھے کھڑے تھے. عمران خان صاحب نے ان کو ہٹایا ہے اور آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے. جب تک اللہ کے بعد عمران خان کے بعد کوئی چیز آفریدی صاحب کو اپنی کرسی سے نہیں ہٹا سکتا. اگر ایسا کوئی پلان کر بھی رہا ہے تو تحریک انصاف کے اندر یہ چیزیں کامیاب نہیں ہوتی. فارورڈ بلاک یا پریشر گروپ کا تو تصور ہی نہیں ہوتا. اور آج علی امین صاحب نے تو آج سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے کہ تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے. تو ہمارے لیے تو ایسی کوئی ڈر کی بات نہیں ہے, نہ کرپشن کا ہمارا ایشو ہے. اصل میں جب آپ ووٹ پہ آتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس کا لیول ہی کچھ الگ ہوتا ہے. اب جب سے فیصل واڈر صاحب نے یہ بیانات دیے ہیں نون لیگ کے کیمپ میں ہلچل مچی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں. کیونکہ 17 سیٹوں پہ جب آپ حکومت براجمان ہو جاتے ہیں, یہ 5واں بجٹ آپ پیش کر رہے ہیں اور اپنا جو ویژن ہے وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے, تو اس کے مطلب ہے کہ آپ نااہل ہیں. اب جب سے یہ بیانات 2 دن سے فیصل واڈر صاحب جب سے منظر عام پہ دوبارہ آئے ہیں, اس کے بعد سے نون لیگ کے کیمپ میں ہلچل ہے. اور جو فیصل واڈر صاحب باتیں کر رہے ہیں ہم تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ ساری سچ ثابت ہوں, یا تو سارے اوپر کنٹینر پہ ہو یا تو سارے اندر ہی کنٹینر کے. تو اگر یہ سارے ویسے اگر آپ چاروں صوبوں میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے اس کا کوئی آپ انڈیپینڈنٹ انالیسس کریں گے تو کے پی کو دور دور تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پڑھی ہے میر صاحب. آپ سن لیں یہ ذرا آپ کرا کے ڈاکٹر صاحب, میں کراس ٹاک نہیں کرنا چاہ رہا تھا. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ اٹھا لیں. بھائی آپ سن لیں, بہت بڑا مسئلہ ہے. سن لیں, اب پنجاب سے بھی زیادہ ہے. 46% سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہے, 39% پنجاب میں ہے, پھر کے پی ہے, پھر بلوچستان ہے. اب 17 پنجاب ان کا لایا ہوا پروجیکٹ تھا. فیصل آباد ایک ڈسٹرکٹ میں آڈٹ ہوا ہے, 1 ارب کی کرپشن سامنے آئی ہے. جب پورے پنجاب میں آڈٹ ہوگا تو یہ خربوں کی کہانی ہے. خیبر پختونخوا میں ہمارے دروازے کھلے ہیں, کالے چینلز ہمارے خلاف ہیں, باقی میڈیا جو آپ کو پتہ ہے جو لگا ہوا ہے, کوئی ایک ثبوت لے کے آئے. میں نے میر صاحب کو اس لیے کہا ہے کہ آپ کے پاس بڑے انڈیپینڈنٹ اور اتھینٹک سورسز اینڈ ریسورسز دونوں ہیں, تو لہٰذا 17 پنجاب بھی دیکھ لیں, کے پی اچھا میں شروع کرتا ہوں جی, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. میں شروع کرتا ہوں خیبر پختونخوا سے, ٹھیک ہے جی. کون سا صوبہ سب سے آگے ہے؟ نہیں, میں خیبر پختونخوا خود جاؤں گا. بالکل, آپ جو ہیں وہ بشک میرے ساتھ چلیں. اس کے بعد پھر میں پنجاب بھی جاؤں گا. بالکل, میں آپ کے ساتھ پنجاب میں صرف آپ لاہور نہیں جائیں گے, آپ صدرن پنجاب بھی جائیں گے, آپ سرگودا بھی جائیں گے, آپ بکر بھی جائیں گے, یہ لاہور دکھا کے, اور پھر میں سندھ بھی جاؤں گا. بالکل, ٹھیک ہے جی, اور پھر میں ویلکم بلوچستان نہیں جاؤں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.